ذات پر بھروسہ کرے گا اور اس پر نہ تو وہ غم ہوگا اور نہ ہی وہ نعمتوں کے چھن جانے کا خوف رکھے گا۔ تو پہلا جو علم ہے ابتدا، جس کو آپ شریعت کہہ لیں، نبی کریم ہم تک نبی کریم علیہ السلام نے پہنچایا کہ بھی اللہ پاک کے کیا احکامات ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزار کر چلے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا، ایک خاص بات کسی علم کے حوالے سے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی ہے، قرآن پاک میں دو اور مقامات پر بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پھر آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اسی طرح ہم نے تم میں بھیجا ایک محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں وہ احکامات سناتے ہیں، آیات سناتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح زندگی گزارے، اور پھر کیا کرتے ہیں، وہ یزکیکم، تمہیں پاک کرتے ہیں کس چیز سے، ہر اس بات سے جو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی آگے بیان فرما دیا ہے بڑی خاص بات کہ جب یہ بندہ پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے پھر کیا کرتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا پختہ علم، وہ جو راسخ علم ہے کتاب کا، کیسا راسخ علم، اس کی مثال اللہ پاک نے خود ہی بیان فرما دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک اللہ کا ولی جس کو کتاب کا پختہ علم تھا، اس کی بنیاد پہ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت حاصل کر دیا۔ تو اس کی پہلی حالت بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ جب تک گناہوں سے پاک نہ ہوگا، ہر وہ کام نہ چھوڑے گا جو اللہ کو نہ پسند ہے، اس وقت تک اس کو پختہ علم مل ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس سے بھی آگے چیز جو حکمت ہے، اس کی بھی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی سورۃ کاف کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے پاس، اور ان کو اللہ پاک گواہی دے رہے کہ ہم نے اپنی طرف سے علم اور حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ جو علم اور حکمت عطا ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس سے پہلے ایک جماعت ہے، پہلی جماعت ہے، پہلی کلاس ہے، ایک بنیاد ہے۔ اور بنیاد کیا ہے کہ اللہ پاک کے احکامات جیسے علماء ظواہر سکھاتے ہیں، الحمدللہ کوئی ہر بندہ کسی نہ کسی درجے پر دین کی خدمت کر رہا ہے کہ ہمیں نماز کے مسئلے، طہارت کے مسئلے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہماری زندگی کے متعلق جو ظاہری احکامات ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ پاک فرما رہے کہ جب تک یہ پاکیزگی اختیار نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو نہ تو کتاب کا وہ پختہ علم عطا ہوگا اور نہ ہی حکمت عطا ہوگی۔ تو یہ جو تزکیہ ہے، یہ تزکیہ بہت اہم ہے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ علم کا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ پاک کی طرف سے کھل جائے۔ تو یہ تو تھی بنیادی بات علم کے متعلق۔ اب جو غوث پاک کا جو قول مبارک ہے اس کی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی شرح عرض کروں گا کہ آپ نے وہ جو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا شریعت ظاہری کو، جو ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور مخلوق کے حقوق وغیرہ بتاتی ہے، پھر اسی شریعت کی اگلی شاخ سمجھ لیں، جیسے مسجد میں پلر بنے ہوئے ہیں، اگلا پلر سمجھ لیں جس کی چھت پہ شریعت کھڑی ہے، وہ ہے شریعت باطنی، جو یعنی ہمارے باطن کو درست کرتی ہے، جیسے ہمارے اذہان کو درست کرتی ہے، ہمارے قلوب کو درست کرتی ہے، ہمارے نفسوں کو قابو کرتی ہے۔ اس میں تقویٰ ہے، اخلاص ہے، عاجزی ہے، محبت ہے اور اخلاق جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے باطن کے اندر۔ پھر ایک معرفت کی بھی شریعت ہے، شریعت کا تیسرا حصہ، جو انسان کو اس کی اپنی معرفت سکھاتی ہے کہ انسان کہاں سے آیا۔ مثال کے طور پر ہم عالم ارواح سے آئے اور ہم یہ بھول گئے کہ وہاں پہ ہم کتنا عرصہ ہم نے گزارا اور وہاں پہ کون کون ہمارے ساتھ تھا اور وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے۔ اب اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے جیسے ہی ہم جائیں گے برزخ میں تو یہ بھی ہم بھول جائیں گے۔ تو جب پوچھا جائے گا کہیں گے جیسے ظہر اور عصر کے درمیان بندہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، سستاتا ہے،
تو کہیں گے بس ایسے ہی وقت ہے، ایسے خواب سے یہ زندگی گزر گئی. تو برزخ کے جہان میں جاتے ہیں یہ زندگی بھی اس کو خواب نظر آئے گی. تو یہ جو معرفت ہے، ذات کی معرفت، یہ بڑی ضروری ہے انسان کو یہ سمجھنا کہ اللہ پاک نے اس کو تخلیق کس لیے کیا. پھر اس کا بھی آگے علم ہے جو کہ شریعت کی حقیقت سمجھ لیں، جنت جہنم کی حقیقت ہے، جزا اور سزا ہے، اور پھر مشاہدات اور علم الیقین سے عین الیقین تک کا سفر ہے. تو یہ شریعت کی 4 شاخیں ہیں جو صرف قرآن پاک سے ہی چند ایک باتیں عرض کروں گا. ظاہر کے بارے میں جیسے اللہ پاک نے سورۃ محمد کے اندر فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اور اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے اپنے اعمال کو تابع نہ کرو. پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. باطنی مثال کیا ہے قرآن پاک کے ساتھ جو ہمارے دلوں کے متعلق ہے؟ جیسے سورۃ حشر کے اندر اللہ پاک نے مومنوں کی زبان سے یہ دعا بیان فرمائی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ جو وہ باطن کی درستگی کی شریعت کا وہ حصہ جو ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو درست کرتا ہے. اور ذہن کے بارے میں بھی اللہ پاک نے کتنی بہترین خوبصورت بات بیان فرمائی سورۃ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو. یہ اللہ پاک ہمارے اذہان کو بھی، شریعت جو ہے وہ صرف ظاہر کو درست نہیں کرتی بلکہ ہمارے اذہان کے بارے میں بھی، سوچوں کے بارے میں، دل کے بارے میں اللہ پاک نے سب کچھ کھول کے بیان فرما دیا. اور محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر عملی نمونہ بھی پیش فرمایا کہ آپ کا قلب انور کیسا تھا، آپ کا نفس پاک کیا تھا، آپ کے نفس پاک کی خواہش کیا تھی، آپ کی سوچ مبارک کیسی تھی. تو شریعت کا وہ جو باطن ہے، علماء جو ہیں اصل میں جو دین کے جو ورثاء ہیں وہ نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کی بھی درستگی ان کی ذمہ داری ہے. جیسے اللہ پاک نے بیان فرما دیا، اگر عالم دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ ہے، تو پھر اس کا کام نہ صرف ظاہر کا تزکیہ ہے بلکہ باطن کا تزکیہ بھی ہے. عالم دین جو ہے، جو قوم کو، امت کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ باطن کو بھی درست کرے. تو پھر اللہ پاک نے معرفت کی بھی ایک مثال بیان فرمائی. جیسے اللہ پاک سورۃ آل عمران میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ کون ہے ایمان والے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، اے رب ہمارے تو نے یہ سارا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ ایسے نہیں بیکار نہیں بنائی یہ چیزیں. تو یہ ہے وہ معرفت کا علم جو قرآن پاک میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ معرفت کا علم سکھایا. پھر اسی طرح سورۃ حج کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو غور کرو. یہ ہے وہ معرفت. مسلمان اور ظاہر کے عالم دین، اس کو تو چاہیے کہ یہ نہ صرف خود بھی غور فرمائے بلکہ امت کو بھی جگائیں، سوئی ہوئی امت کو بھی جگائیں جو دنیا کے بازاروں میں گم ہو چکی ہے، اور ان کو کہیں کہ بھائی یہ جو اللہ پاک نے یہ چند دنوں کی، چند گھڑیوں کی زندگی اس جہان کی ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ اس لیے نہیں عطا کی کہ ہم اپنے نام، جاہ و جلال، پیسہ، کاروبار، بیوی بچے، اولاد، مال مویشی، کھیتی کار باڑی میں ہی مصروف کر لیں اپنے آپ کو. اللہ پاک نے تو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ساری جو اللہ نے ہمارے تابع کی ہیں اپنی نعمتیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت کو حاصل کریں، نہ کہ ہم ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں. دوبارہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جینے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے. تو اللہ پاک یہ معرفت کے لیے چیلنج کر رہے ہیں ہمیں کہ غور کرو اپنی پیدائش پر، زمینوں پر، آسمانوں پر.
اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جیسے فرمایا تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اپنے پاس سے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ تو یہ وہ معرفت کا علم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل تھا، اور پختہ علم جو ہے جس کا میں نے شروع میں آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، پختہ علم جو ہے اس کے بارے میں بھی آصف بن برقیہ کے بارے میں سورۃ نمل کے اندر اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیسا علم تھا اس وقت؟ قال الذین عنده علم من الکتاب، میں آپ کے حضور آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کروں۔ یہ ہے پختگی علم کی ایک نشانی جو اللہ کرے آج بھی کو نظر آئے۔ ہوں گے ایسے اولیاء اللہ پاک کے، ایسے عالم ہیں، اگر ایسے نہ ہوں تو پھر قیامت قائم ہو جائے۔ تو اللہ پاک جو ہے یہ ہمیں چیلنج فرما رہا ہے کہ صرف ایک شاخ پر نہ کھڑے ہوں ہم، صرف بیج تک نہ کھڑے ہوں یا تنے تک، وہ شریعت کے تنے تک نہ کھڑے ہوں، اس کی ٹہنیاں بھی ہم دیکھیں، اس کے پتے بھی اور اس کا پھل بھی کھائیں۔ تو حقیقت سے قرآن کی مثال بھی ہے کہ حقیقت کا علم کیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں خلیل ہیں اور خلیل ہو کر بھی سوال کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام کو سوال حقیقت کے متعلق کہ یا رب العالمین تو مجھے مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس کی حقیقت کو دکھا۔ اور اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ قال اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں اس بات پہ؟ فرما رہے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، بے شک میں ایمان تو رکھتا ہوں، جیسے ہمارے ایمان کی کیفیت بھی ہے علم اور یقین کی حد تک، لیکن میں اس کیفیت سے اگلی کیفیت پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کون سی کیفیت؟ یطمئن قلبی، کہ میرے قلب کو دیکھ کر قرار آ جائے، یہ ہے وہ حقیقت کا علم۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بھی جسم اطہر کے ساتھ معراج کروائی گئی، اور یہ ساری چیزیں ان کو حقیقت چیزوں کی دکھائی گئی کھول کر، جنت جہنم۔ ابھی حشر کا میدان قائم بھی نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت اور جہنم میں لوگ موجود ان کی کیفیت کو بھی جان لیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے حقیقت جب ان پر کھولی تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے یہ دلیل بھی دے دی، اس لیے ہم نے کھولی اس خلیل کے سامنے کہ وہ موقنین، یقین کی حد تک علم رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ساری بادشاہی۔ اب دیکھیں 7 آسمان اللہ کی بادشاہی میں ہے، جنت اللہ کی بادشاہی میں ہے، جہنم اللہ کی بادشاہی میں ہے، لوح محفوظ اللہ کی بادشاہی میں ہے، قلم ہو، کرسی ہو، عرش ہو، تمام چیز اللہ نے جو بھی تخلیق فرمائی ساری کی ساری پر اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے ساری ہی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائی، جسم اطہر کے ساتھ سامنے کر دی ابراہیم علیہ السلام کی۔ کس لیے کی؟ اللہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ یہ وہ 4 شاخیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق علم کی 4 قسمیں ہیں، اور راسخون کون ہیں، راسخ علم والے کون ہیں؟ جو ان 4 قسموں کو جانے، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا؟ پہلا شریعت کا ظاہر جو ہمارے ظاہری اعمال کو درست کرتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور باقی مخلوق کے حقوق سمجھا کر کیسے ادا کرتے ہیں، یہ فقہی علم آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ دوسرا علم کیا ہے؟ جو ہمارے باطن کو درست کرے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم باطن میں اللہ پاک نے کیا رکھا، علماء تو جانتے ہیں لیکن میرے جیسے ان پڑھ لوگ جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ اللہ پاک نے روح کو 4 امانتوں سے نوازا، اور انہی کا حشر کے میدان میں جو ہے حساب بھی ہوگا، اور انہی کے ذریعے ہمارا امتحان بھی ہو رہا ہے۔ جسم دیا عمل کے لیے، ذہن دیا، عقل دی، سوچ بچار، تدبر، تفکر کے لیے۔ عقل والوں کی بھی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی
وہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ دل دیا اخلاق کے لیے، جیسے تکبر ہے یا عاجزی ہے، سخا ہے یا بخل ہے، ان میں سے اللہ نے اختیار دیا انسان کو، ان میں سے جو بھی چاہے وہ اخلاق اپنے دل میں پیدا کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہمارے نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کو بھی اس طرح کر دیں کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اور جب بندہ اس طرح ہو جاتا ہے پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اب وہ نعمت آئے یا نہ آئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے، اللہ کی قربت کو پاتا ہے تو اب نہ اس کے دل میں نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ اور جب نعمت چھین لی گئی لے لی گئی واپس آزمائش کے لیے، اللہ اس لیے لیتا ہے کہ اس کے درجات بلند کروں، یہ صبر کرے میں اس کے درجات بلند کروں، یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے کہ نعمت لے لی گئی تو اب وہ غمگین نہیں ہوتا، کیا کہتا ہے انا للہ، میں تو ہوں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میں راجع ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اور پھر کیا کرتا ہے پھر وہ ہر حال میں شکر کی کیفیت میں، اللہ کے ذکر کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ تم مجھے میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو، یعنی نعمت اگر تم سے لے لی جاتی ہے تو اس پر ہم تو میرے جیسا تو بلبلا اٹھتا ہے کہ میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ چار جو چیزیں ہیں علم کی، یہ راسخون کون ہیں؟ جن کا علم راسخ ہے، جو نہ صرف فقہی علم ظاہر کا، شریعت کے ظاہر کو جانتے ہوں، بلکہ شریعت کی چھت کے نیچے جو چار علوم ہیں ان ساروں کو جانتے ہوں، شریعت کا باطن جس کو طریقت کہہ لیں، پھر معرفت اور حقیقت، ان چار علوم کو جاننے والے یہ ہوتے ہیں راسخون۔ اور ایک خاص بات آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت حارث بن مالک، یہ امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، حضرت حارث بن مالک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ اے حارث تو نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرو کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ سوال نہ صرف کہ غور کرو کیا کہتے ہو، یہ سوال سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہر ایک امتی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک امتی سے ہے کہ آج اگر میں دعویٰ کروں کہ یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں تو مجھ سے بھی یہ سوال ہے کہ غور کرو کیا کہے۔ فرمایا کہ یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اب دیکھیں یہ ہے ایمان کی حقیقت جو حضرت حارث بن مالک انصاری صحابی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے عرض کی میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ ایمان کی حقیقت دیکھیں، یا رسول اللہ میں بازار میں جاتا ہوں، میرا کچھ خریدنے کا دل نہیں چاہتا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں بیدار یعنی کہ اللہ کی عبادت میں اپنی راتیں گزارتا ہوں، اور دن میں پیاسا یعنی روزے سے رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے حقیقت ایمان۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک خود فرما رہے کہ ہم نے ساری کائناتوں جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ تو اصل جو راسخون ہیں، جو علم والے ہیں، ان کے سامنے پھر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اسی وجہ سے راتوں میں بیدار اور دن میں پیاسا یعنی روزے سے رہتا ہوں، اور حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر خود ان کے ایمان کی گواہی دی، فرمایا اے حارث تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا 3 مرتبہ فرمایا۔ تو یہ وہ ہے حقیقت کا علم۔ اور حضرت غوث پاک ہی فرماتے ہیں اسی سر الاسرار کے اندر ہی کہ یہ جو قرآن پاک میں سورۃ صاد کے اندر ایک مکالمہ ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ کتنا چیلنج کر رہا ہے شیطان، چیلنج کرتا ہے
بولا تیری عزت کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ غوث پاک نے اس کی تفسیر بیان فرمائی، سر الاسرار کے اندر ہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص کا جو مقام ہے، مخلص خالص بندہ اللہ کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے دیدار، اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، یعنی دیدار قلبی کرتا ہے، اللہ کی تجلیات انوار میں ہوتا ہے تو اب مخلص بنتا ہے، اور اس حالت میں اب اللہ پاک اس کو شیطان اور اس کے اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے، خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ مخلصین کی آپ نے خود جو ہے تفسیر بیان فرمائی غوث پاک نے کہ یہ کیسے پہنچتا ہے بندہ اخلاص کے اس درجے پر جب پہنچتا ہے، اب اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر ایک چیز نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے تابع ہوتی ہے، اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا گفتگو تک کرنا آنکھ جھپکنا بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وہ مخلص بندہ۔ پھر جب یہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ اس کو پھر دیدار قلبی، کیونکہ جسم اطہر کے ساتھ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا خاصہ ہے، تو مومنین یا اولیاء کرام کو پھر قلبی دیدار عطا ہوتا ہے، اور جب قلبی دیدار عطا ہو جاتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس جگہ اس مقام پر جہاں پہ اس کو یہ قلبی دیدار ہوتا ہے، اب نہ کوئی شیطان کا کوئی رخنا، نہ کوئی اس کی حرکت، اور نہ ہی اس کے نفس کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے، اب یہ بچا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ اللہ پاک ان بندوں میں اس کو شامل فرما لیتا ہے کہ جن کی پھر اللہ پاک خود ہی حفاظت فرماتا ہے، پھر نفس اور شیطان دونوں اس پر غلبہ نہیں پا سکتے، بلکہ دونوں پر یہ غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام حقیقت کا۔ اب چند ایک باتیں طریقت کے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ طریق یا طریقت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ طریق راستے کو کہتے ہیں، طریقت طریقے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قرب کی طرف منازل کی نشاندہی کرنے والا راستہ، اور اس کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، جیسے اللہ پاک نے خود ہی ہم سے بار بار دعا کروائی جو ہم توجہ سے کرتے نہیں ہیں۔ مسلم شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ پوری گفتگو بیان فرمائی ہے جو الحمد شریف میں بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، پوری گفتگو بیان فرمائی، اور اللہ پاک یہ بار بار ہم سے دعا کروا رہا ہے۔ کیا باقی ساری دعائیں تو کسی نبی نے کی، کسی ولی نے کی، مختلف دعائیں ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ وہ دعا ہے جو اللہ پاک خود چاہتا کہ ہم اسے بار بار مانگیں، اسی لیے ہر نماز میں یہ منگوائی جاتی ہے۔ الحمد شریف ساری کی ساری یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل میں طریقت، سیدھا راستہ۔ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو آپ سلوک کہہ لیں، یعنی کہ ایک ایسا راستہ جو آپ کو اللہ کی قربت میں لے جائے، اس کو سلوک کہتے ہیں۔ سالک کہتے ہیں جو اس سفر پر، اس راستے پر چلنے والا ہو، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اس کو طریق بھی کہتے ہیں۔ سلوک دراصل سفر کو کہتے ہیں، اور سالک سفر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ طریق اس راستے کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف لے جائے۔ یہ دراصل طریق جو ہے یہ ہے ہی وہی اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو سیدھا راستہ ہے یہی طریق ہے۔ اور مشائخ نے مختلف طریقوں سے پھر اپنے مریدین معتقدین اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرمائی۔ پھر تربیت وہی ہے جو سنت رسول کے مطابق ہے بالکل۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں کی تربیت فرما لی تو کیا فرمایا؟ خود ہی گواہی دے دی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی کے پیچھے چلو گے تو منزل کو پا لو گے، یعنی اللہ کی قربت کو پا لو گے۔ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ الحمدللہ یہ طریق جانتے تھے، یہ سلوک جانتے تھے۔ تو اس دور میں بھی ہیں بہت سارے اللہ والے جو یہ سلوک طے کرا رہے ہیں اپنے معتقدین کو۔ تو اس کے متعلق چند ایک باتیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ شریعت ظاہر اور شریعت باطن کا مقصد دونوں ہے، بخشش جنت اور جنت میں اللہ کی رضا۔ طریقت کا مقصد یہ ہے شریعت باطن معرفت اور حقیقت تک لے جانا، دنیا ہی میں اللہ کی رضا کو پا لینا، یعنی کہ بندے کے پاس خود گواہی آ جائے، مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگاہ میں اس کی حاضری شروع ہو جائے، تو یہ اس کا مقصد ہے۔ روحانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو پہلو ہیں، آپ کی ذات اقدس کے دو پہلو ہیں بنیادی طور پر، ایسے تو بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک آپ کی شریعت ظاہری ہے اور ایک آپ کی شریعت باطنی ہے۔ شریعت ظاہری کیا ہے کہ آپ کے ظواہر، آپ کی زبان اقدس کیسے استعمال ہوتی تھی، آپ کی آنکھیں مبارک کیسے اٹھتی تھی، کیا دیکھتی تھی کیا نہیں دیکھتی تھی، آپ کے ہاتھ مبارک، جیسے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے ہاتھ مبارک سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی، غلاموں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اسی طرح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو باطنی شریعت ہے وہ بھی سنت ہے، سنت ہے، اس پہ عمل جو ہے وہ تھوڑا معدوم ہے، تھوڑا کم پڑ گیا اس دور میں۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی وہ جو معراج ہے، وہ جو آپ تحفہ لے کر آئے، براق لے کر آئے، ایک سواری لے کر آئے نماز کی صورت میں، جو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، ہم نے اس سواری کا استعمال ہی چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے اللہ تک لے جاتی ہے۔ وہ تو تھی بلندیوں کی طرف سفر۔ میرے جیسا بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا تو کیا کرتا ہے؟ بازار میں پھر رہا ہے، وہ کھیتی باڑی میں پھر رہا ہے، وہ عالم دین ہے تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے نماز میں۔ اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ اشارہ فرمایا نرخرا کاٹ دیا جائے۔ یہ وہ جو حقیقت کا علم ہے۔ بہرحال جو راسخون ہوتے ہیں، جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک ان پر پھر معرفت کے بہت سارے دروازے کھولتا ہے۔ تو یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اصل بات جو ہے، اصل بات اس کے متعلق چند ایک باتیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کان میں آ کے پھونک ماری ہے کہ ٹائم زیادہ ہے، تو آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو میں تو 4 وسلم سے یہ جو روحانیت کا علم ہے یہ کیسے پھیلا، 2 مشہور ہستیاں ہیں، باقی بھی صحابہ کرام ہیں ان سے بھی پھیلا، 3 مشہور ہستیوں سے یہ زیادہ کثرت سے پھیلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اسی طرح حضرت اویس کرنی ہیں، اور سب کا تھوڑا بہت طریقہ کار مختلف لیکن بنیاد ایک ہی ہے، اور مقصود و مطلوب بھی ایک ہی ہے کہ اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، یہی مقصود و مطلوب ہے۔ اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو نقش بندی سلسلہ ہے اس کی بنیاد کہاں سے آئی۔ نقش بندی سلسلے کی بنیاد جو ہے، اس کا بنیادی نام بھی نہیں پتا لوگوں کو اس دور میں۔ کسی کو ہو تو پتہ بتا دیں، نہیں پتا؟ ہاں جی، اس کا جو پہلا نام ہے نا وہ ہے طریقۃ الصدیقیہ، اس کا پہلا نام یہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ چلا، پھر اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، تشریف لائے، تو یہ ان کے والد صاحب ایک خاص مقام سے تھے، جگہ سے، ان کی نسبت سے یہ طریقۃ الطیفوریہ بنا۔ پھر حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ازبکستان میں ہے اب، تو ان کی نسبت کی وجہ سے یہ نقش بندی بنا۔ اور یہ نقش بند کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نقش کو بند کرنا کیا ہے؟ چلو میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14 دن سجدہ کیا ایک سوال کی خاطر، اللہ سے التجا کی، 14 دن مسلسل سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے التجا کی۔ یہ تذکرہ اولیاء نقش بند میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 14 دن سجدہ کیا اور اللہ سے ایک ہی سوال کیا کہ تیری قربت، تیری رضا تک پہنچنے کا شارٹ کٹ کیا ہے، قریب ترین راستہ کیا ہے، اتنا زیادہ مجاہدہ کیوں ہے؟ تو مجھے پھر آواز آئی کہ تجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تجھے ابو بکر نظر نہیں آتا؟ تو فرماتے پھر میں نے دیکھا، مجھے پھر مشاہدہ ہوا، مجھ پر کھولا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں کہ جیسے شمع کے باہر پروانہ طواف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو جھپٹنے والے حضرت ابو بکر صدیق، ہر وقت آپ کی توجہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سوچ، اپنے دل
اپنی خواہشات کا مرکز اور محور بنا رکھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی قربت کی طرف جانے کا قریب ترین راستہ۔ مجھ پر یہ بات کھلی، اس کا پھر میں نے یہ تصور دیا اپنے جو ہے شاگردوں کو، مریدین کو، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش کو بند کر لیا جائے اپنے دل میں، اپنی سوچ میں اور اپنی خواہشات میں۔ یہاں سے پھر یہ نقش بند نکلا ہے۔ یہ نقش کو بند کرنا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا نقش ہر وقت ذہن میں ہو، دل میں ہو، خواہشات میں بھی یہی ہو، تو یہ پھر نقش بندی سلسلہ وہاں سے آیا ہے۔ اور اس کا پھر تصور شیخ بھی ایک دیا گیا کہ بھی بندے کو جس کو ابھی بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں حاصل، تو وہ پھر اپنے شیخ کا تصور کرے۔ اسی طرح اس کی مختلف جو ہے وہ شاخیں بھی ہیں، اس کے متعلق میں عرض نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلاسل چلے ہیں، اس میں قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، شاذلیہ ہے، چشتیہ ہے۔ یہ حضرت خواجہ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابو اسحاق ہیں پہلے جو چشتی بزرگ ہیں، چشت سے وہ تھے۔ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے یہ چشتی سلسلہ نہیں ہے، یہ ابو اسحاق ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو شامی بزرگ ہیں۔ یہ 328 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یہ غوث پاک سے بھی پہلے ہیں۔ اسی طرح یہ شاذلیہ سلسلہ جو ہے یہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن عبداللہ شاذلی اسکندری، یہ ان سے ہے۔ اور زیادہ مشہور جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے اس میں جو ہے وہ طریقۃ المحمدیہ کے نام سے، جس کے جو ہے وہ سبق اسباق میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں چل بھی رہا ہوں۔ یہ مغرب میں جو ہے ہم نے اس کا نام نہیں سنا، یہ جو شاذلی سلسلہ ہے مغرب میں اس کو طریقۃ المحمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے طریق کا نام خود چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے۔ یہ واحد طریق ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے طریقۃ المحمدیہ رکھا گیا، اور انہوں نے پھر وہ تزکیے کا سفر بھی سارا جو ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا۔ اور اس طریقے کا تھوڑا سا میں تعارف بھی کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا پیغام آج آپ کو دینا ہے، عرض کرنی ہے۔ یہ تو پہلے تو علمی باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی کہ آپ نے جو اس کا طریقہ کار چنا وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ ہے، رسالۃ الحقوق، آج بھی چھپتا ہے یہ بغداد سے، مختصر سا ہے یہ رسالہ۔ اس میں آپ نے انسان کو مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی کہ ہماری آپ کی اور میری روح کو، آپ کی اور میری اصل جو روح ہے، کہ تجھ پر تیری زبان کا کیا حق ہے کہ تو اس کو کس طرح استعمال کرے، تجھ پر تیری آنکھ کا کیا حق ہے کہ تو اس کو کس طرح استعمال کرے، تیرے ہاتھ کا کیا حق ہے، تیرے پیٹ کا، تیری شرمگاہ کا، تیرے پاؤں کا، تیرے کانوں کا، اسی طرح تیرے ذہن کا تجھ پر کیا حق ہے کہ تو اس کو کس طرح استعمال کرے۔ جیسے اللہ پاک نے خود حکماً فرمایا کہ بہت گمان سے بچ، بہت گمان سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک تو نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کے بھی احکامات اللہ نے کھول کے بیان فرما دیا۔ تو یہ پھر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا ایک نظام اور نصاب دیا ہے۔ پہلے جیسے طریق کے اساتذہ مشائخ کرام جو اپنے شاگردوں کو، اپنے معتقدین، اپنے مریدین کو بٹھا کر اپنے پاس تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کے ظاہر کی بھی، ظاہری تمام سات اعضاء کی بھی، پھر باطن کی بھی۔ اب اس دور میں چونکہ اب وہ خانقاہی نظام رہا ہی نہیں اور سالکوں کے پاس وقت ہی نہیں، بلکہ شاگردی نہ رہے، تو اب جو ہے وہ نظام کو جدت کے ساتھ یہ پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ احمد دباغ جو ہیں وہ یہ سلوک کی پوری منازل وہ پیش کرتے ہیں۔ جو بھی اس کو سیکھنا چاہے اس کے لیے بیعت ہونا شروط میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شروع کے جو اولیاء ہیں وہ اس طرح یہ بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ بیعت کا سلسلہ پھر بعد میں جب لوگوں نے، ناقص قسم کے لوگوں نے، بادشاہوں نے امیر المومنین ہونے کے دعوے کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے بیعت بھی لینا شروع کر دی، دین کی بھی اور ظاہری بھی، حکومت کی بھی بیعت لینا شروع کر دی، تو پھر اولیاء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جو ہے ان کو ان گمراہوں سے بچانے کے لیے بیعت لینا ضروری ہو گیا۔ یہ 300 سال بعد یہ پھر بیعت کا رواج جو ہے زیادہ مشہور ہوا ہے، کیونکہ ناقص لوگ جو ہے وہ یزید کے بعد پھر بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو خود تو ناقص تھے۔ امیر المومنین کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف ظاہر کا
آپ کی حکومت کا بلکہ آپ کی شریعت کا بھی امام وہی ہے. تو اس وجہ سے پھر اولیاء کرام نے پھر اس کو زیادہ شہرت دی اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. تو یہ پھر آپ کو آج دعوت بھی دینی ہے کہ یہ جو سلوک کو چلنا چاہے، راہ چلنا چاہے اس کی، تو ہم وہ بنیادی طور پر 5 اعمال دیتے ہیں. آپ کو باندھنا مقصود نہیں ہے، وہ 5 اعمال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہ ہیں کیا. پہلے تو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اور آپ اگر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا آپ جس بھی سلسلے میں ہیں انشاءاللہ، کیونکہ جیسے ہی بندہ طہارت اختیار کرتا ہے، ظاہر اور باطن کی طہارت اختیار کرتا ہے، تو اللہ کا فضل و کرم کے ساتھ وہ اس کے سلسلے کا اپنا فیض بھی جاری ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہم 3 یہ اعمال دیتے ہیں، 2 اس طرف ہیں، یہ میں بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے. یہ 3 اعمال یہ جو تربیت ہے، یہ بھی ہے بھی غوث پاک کی. اصل اس کی بنیاد جو ہے یہ دراصل ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ، کم و بیش اس کا مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ گناہ 7 اعضاء کے ظاہری گناہ جو ہے یہ ہم نے لکھ دیے ہیں. بنیاد یہ ہے اس کی، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگتا ہے. تو مٹتا کیسے ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی بیان فرما دیا. مٹتا کیسے؟ پہلے وہ تلافی کرے، کسی کا حق کھایا تو وہ واپس کرے، ظلم زیادتی کی، کسی کی عزت پامال کی، اس سے جا کے معافی مانگے. تلافی پہلے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ پاک ہی پھر اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ پھر طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم کیسے ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہ زبان کے جو گناہ ہیں اس کی پھر یہ مشق ہے، تربیت ہے. سمجھ لیں آپ کو گھر بیٹھے تربیت دی جا رہی ہے کہ یہ زبان کی ایک شیٹ بنی ہوئی ہے. آپ یہاں پہ حاضری کا نظام ہے. کل آپ نے توبہ شروع کی، یہاں پہ آپ تاریخ لکھ لیں، اس سائڈ پہ تاریخ لکھ کر تو آپ نے پورا دن ذہن میں یہ گناہ رکھنے ہیں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنے. مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر تہمت نہیں لگانی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. دھوکہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے. اس کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دھوکہ دے، کسی بھی مسلمان کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ پھر زبان کی تربیت کے لیے یہ آپ کو شیٹ دی جاتی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ 30 دن، وہ جو روزوں والی حکمت ہے نا، اللہ پاک نے ہاتھوں کا، زبان کا، آنکھوں کا بھی روزہ دیا ہے نا یہ میں. تو 30 دن اگر بندہ اختیاری طور پر یہ روزہ رکھتا ہے اپنی زبان کا، ان تمام گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، تو اب ایسے ہے جیسے اس نے سانپ کے سر کو قابو کر لیا. اس نے اپنا ایک دشمن قابو کر لیا، یہ جو دشمن ہے. اور یہ کتنا اہم ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ صرف 2 چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ، جو 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو بندہ حشر کے میدان میں کیا کہہ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ملاقات ہو، برزخ میں ہو جائے یا حشر میں ہو جائے، تو کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی زبان کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں. تو یہ ضمانت کی طرف ایک سفر ہے. یہ غوث پاک کا ہی علم ہے یہ. تو جس کو بھی شوق ہو، بیعت ہونا شرط نہیں ہے. آپ نے وہ ذہن میں وسوسہ نہ ہو آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ شاید ہمیں باندھنے کے لیے آئے. باندھنا نہیں ہے شرط. آپ یہ کر کے دیکھیں، اس کو آزمائیں 30 دن. انشاءاللہ آپ کو روحانی فیض جاری ہوگا، آپ کو پتہ بھی چلے گا، فائدہ بھی ہوگا. پھر دوسرا جو عمل ہم عرض کرتے ہیں وہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے، خاص طور پر نمازیں پڑھے، اپنی نیت کو درست کر لے. اخلاص کی ٹریننگ ہے، یہ بھی اخلاص کی مشق ہے. 30 دن اگر بندہ یہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ساتھ کم از کم عبادات میں اور جو اچھے اعمال وہ کرتا ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے. آپ کے لیے کرسی منگوا دیں، کسی ساتھی کو تکلیف ہو نیچے بیٹھنے کی تو کرسی پہ بیٹھ جائیں. بس ختم 2 منٹ بس انشاءاللہ بس یہ آخری باتیں ہیں. تو یہ اخلاص کا ہے. اسی طرح شیٹ ہے. پھر اسی طرح نماز کی ہے کہ نماز جب پڑھے تو نماز میں بندہ دھیان رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سوچ میں یہ لے آئے ہر رکن میں. یہ 3 شیٹیں ہیں مشق کے لیے. ایک اس سائڈ پہ غوث پاک کا ہی طریقہ کار ہے، ذکر لا الہ الا اللہ کا یہ طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے. تو ذکر لا الہ الا اللہ جب کرے تو تمام محبتیں، یہ مقام نفس اولیاء کرام فرماتے ہیں ناف والی جگہ پہ ہوتا ہے. لا الہ کہہ کر یہ نفی کرے ان محبتوں کی. الا اللہ جب کہے، اللہ پاک کے نام کا تصور رکھے، اس کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، میرے نفس کو بھی دھو رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ بہت طاقتور چیز ہے. یہ مراقبہ، یہ دعا، یہ کوئی گناہ گار ہے، دنیا دار ہے،
مسجد میں آتا ہی نہیں، نماز کی طرف نہیں آتا، اس کو آپ یہ دے دیں، یا ڈپریشن کا شکار ہے اس کو آپ یہ دے دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، یہ بھی غوث پاک کا ہی طریقہ کار ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے ساتھ محض گفتگو ہو 10 منٹ 15 منٹ، انشاءاللہ اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ 2 اعمال یہ ہیں، 3 یہ ہیں۔ جس ساتھی نے میں یہ لینا ہو تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں آپ کا لے جانا، آپ اس کو کر کے دیکھیں، فائدہ دیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو کوئی ہم باندھنے والا کام نہیں ہمارا، آپ جہاں پہ ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں، تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیض اور بڑھ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے کوئی سوال پوچھنا